بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے، روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے، تو وہ وقتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی، ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی، پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا، تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو، جو پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے، تو خوراک کو ٹھیک کرو، بچے نہیں روکو۔ اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ، بقرعید میں جو نا گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو، وہ زیادہ اچھی۔ میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک، میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اتنی چمک، پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں، اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں، وہ خاندانی ہو گئے۔ تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی، تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں۔ تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے۔ دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگنینسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں، اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو، یعنی اس میں زیادہ طاقت، آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں۔ جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا، اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے۔ پریگنینسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے، تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے، بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی۔ اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو، تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی، یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگے، دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو، اس کے بعد اس کی ریکوری کرو۔ تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے، تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری دادیوں نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں، اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے۔ 88 سال میں فوت ہوئی ہیں ہماری دادی، وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے، بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال ڈال کے کھاتی تھیں، اور اتنی چینی کھاتی تھیں ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی، ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی، کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں، ہم چینی کے شوقین ہیں، ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں۔ پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے، کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی، اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے، چینی نہیں کھائیں آپ کہیں سمجھیں کہ بھائی ہے، لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ۔ اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ڈمکانا پلان، اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی، نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو، مرد کو کہتی ہے محنت کرو۔ تو اگر آپ کی مزدوری والا کام نہیں ہے تو جم میں محنت کرنی پڑے گی۔ مرد کو اللہ نے ٹف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو جوان رہنا ہے تو آپ جوان رہنے کے لیے آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا، وزن اٹھانا پڑے گا، تھکانا پڑے گا، اور عورت کو نسل پیدا کرنی پڑے گی، اس سے وہ صحت اس کی ٹھیک رہے گی۔ تو اس لیے فیملی پلاننگ میں آپ ضرور جاب کریں، لیکن یہ جا کے بتایا کریں لوگوں کو کہ ایکچولی ہے ڈرامے بازی، بیڑا نہیں غرق کرو اپنا بھی اور اپنی خوشیاں مت چھینو۔ اور یہ بھی بتایا کریں جن قوموں نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا،
اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے. اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کی ایک تہذیب تھی, گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے. اٹلی کے قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ. میں گیا ہوں, میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے, اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا, 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں, اللہ ہی جانے, لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا, اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ, نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے, خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ. اب پریگنینسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی, کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو, تو وہ کہیں میں جاب کریں یا بچے پیدا کریں. ہم تو نیچر سے لڑو گے نا, الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے, عورت کس کے لیے, گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا, الحمدللہ, بہت اچھا کیا. کیوں عورت کو اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے, ان کو پالے بھی, ان سے محبتیں لے, تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں, اٹلی ہو یورپ ہو, بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں, کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی, اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں, ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 50 سال میں کمبختوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے. وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود, اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے, کس کا ہے. تو کیا ہے یار, اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے. یہ تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے, ایسا نہ گورنمنٹ کے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے, مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں نہیں, ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے. شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا, آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی, تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو, لیکن ہو کیا, ہاؤس وائف, گھر داری, گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہی رہا ہے بھائی, ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے, میں نے کہا نہیں, عورت گھر میں اچھی لگتی ہے. روکھی سوکھی کھائیں گے, فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا, میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا, گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں, کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, گھر میں. کچا انڈا کھانا کیسا ہے, کیا آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے. میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے. وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن, میں نے کہا اب کیا کرنے, کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر.
آپ کہیں گے بھی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے. میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے دونوں انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا میں بھی بہت میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے کہا پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا گھر والے یہیں کچن پہ روٹی وشوٹی بنا رہے تھے تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتا چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا تو گھر والوں کو پتا چلا جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2-2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں جانوں اور اللہ, عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو. ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل. میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سب کام, سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں, لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. تو یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں,
یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے؟ یہ مطلب ہے سوائے حج کے موقع پہ. اچھا بھائی، فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں کرنا ہوگا. اکثر مساجد کے امام کو دعا میں کہتے سنے کہ یا اللہ، وہ باتیں پوچھا کرو جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ان معاملات میں کیا میرے بھائی، میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے، بیوی نے کیا لکھا ہوا یار، تو لکھا تو بڑا بڑا کرو. اصل میں لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے، میں اب مان لیتا ہوں میرے چشمہ. شرم آتی ہے یار، لوگ بولیں گے باتیں 4 شادیوں کی، اور کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. اب دیکھو نظر آ رہا ہے، میری پہلی بیوی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے، بیوی نے پھر وہی طلاق لی ہے، خلا لیا ہے. اچھا خلا لی ہے، خلا کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی ہوئی ہے نا. اب میری دوسری بیوی میری بیٹی اور اپنی سگی بیٹی کے درمیان برابری کے معاملات نہیں کر پا رہی، میں نے خود دیکھا ہے. تو ان معاملات میں میرے لیے کیا کام آتے ہیں، مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے کاروباری معاملات میں پورا دن گھر سے باہر رہتا ہوں. بھائی عورت کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، مرد پال لیتا ہے سوتیلے کو، پھر بھی عورت نہیں پالتی. بھائی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے بچے پہ ہی آتا ہے، اس کا دل دوسرے کے بچے پہ دل نہیں آتا. تو یہ نیچرل ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں، نہ بیوی سے ناراض ہو نہ بلکہ مرد بھی کہاں جو اپنے بچے کو عام طور پر سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ بھی تو عورت کہاں کرے گی. تو آپ کی جو بیٹی ہے عورت، اس کو محبت اگر نہیں دے رہی تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، یہ نیچرل ہے. اس سے بیوی سے لڑائی بھی نہ کریں، بدگمان بھی نہ ہو، بس اتنا کر لیں کہ اس کو کھانا کھلا دے ٹائم پہ. بڑی ہو جائے گی تھوڑی دن میں خود ہی سمجھ جائے گی کیا کس. اور پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے پاس رکھیں، نانی دادی کے پاس رکھیں. سوتیلی ماں کے بجائے کہاں رکھیں؟ نانی دادی کے پاس رکھیں، وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ اچھا کیئر کرے گی. کیا قسطوں پر چیز؟ ہاں وہ جب اچھی طرح پال لیتی جب اس کے اپنے بچے نہ ہوتے اس کے. کیا قسطوں پر چیز خریدیں؟ کیوں؟ جائز ہے بھائی، قسطوں پہ چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں، اسی وقت مجلس میں طے ہو جائے، ختم. میرا نام حافظ نذیر محمد ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے آیا ہوں. میں نے اپنا رنگین تجویدی قاعدہ اور اسی کلر میں تجویدی قرآن بھی لکھا ہے. میں یہ نسخہ آپ کی خدمت پیش کرنے آیا ہوں تاکہ اگر اس میں کمی بیشی گنجائش ہو تو آپ. بھائی میں پہلے پڑھوں گا تو پھر اس کی مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے، اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں تو پہلے ہم دیکھ تو لیں نا، وہ پھر فرصت میں کبھی دیکھیں گے. اچھا بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، مذاق نہیں، آج سفر سے آیا ہوں، بہت تھکا ہوں. بس سب کو میری طرف سے السلام علیکم. مر جاؤں گا مذاق. میں تھوڑا آرام کروں گا، کھانا کھا کے نا اثر بھی پڑنی ہے تو بالکل ڈپریشن. جی جی ریکارڈ کر رہے ہیں نا. بس وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت نہیں دی انہوں نے. باپ کو اگر پتا تھا کہ میرے بچے کھا جائیں گے تو پھر باپ بھی گناہ گار ہے، اس کو چاہیے تھا انتظام کر کے جاتا. نہیں ان کو بولو صاحب حیثیت ہوں یا نہ ہو، بہن کو وراثت دینی پڑے گی. بس یہ کامن مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ابھی کوئی لا بھی سنے پاس ہوا ہے اس بارے میں؟